کل علماء؟ اچھا، 550 علماء 4 مہینے لگے ہوئے ہیں. علماء نہیں، عوام. کتنے ہزار ہیں؟ 1800 2000 چلے لگے ہوئے اتنے سارے. کل جب کارگزاری میں نے سنی مجھے بہت دکھ کہ تمہاری اکثر مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ 30 اور 40% نمازی ہے. کیا کر رہے ہو؟ کون سا راستہ کھول رہے ہو اللہ کے عذاب کا؟ اس لیے کہ دنیا میں بڑے گناہ بہت ہے. چوری کرنا بڑا گناہ، شراب پینا بڑا گناہ، زنا کرنا بڑا گناہ، لواطت کرنا بڑا گناہ. یہ بڑے گناہ بہت ہے. اور ہماری سماج میں اگر کوئی زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اس لڑکی کو کوئی نہیں لاتا اور اس لڑکا بدنام ہو جاتا ہے. چوری کرنے والے کو کوئی نہیں بٹھاتا. یہ سب بڑے گناہ. لیکن ان سارے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے. کون چھوڑ رہا ہے نماز؟ وہ جو تمہارے پاس ابھی ہوٹل میں بیٹھا ہے. تم مسجد میں آ گئے، وہ وہاں بیٹھا ہے. تمہاری زبان سے وہ بھی نہیں نکلا ایک مرتبہ بھی کہ چل تو کرو بیٹا بھائی نماز میں. بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، باپ نہیں پڑھ رہا ہے، بیوی. اب ابھی یہ بچی عورتوں کا تو کیا حال ہے تو ہمیں معلوم نہیں. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے عذاب کو لانا ہے. ویسے یہ عذابات تو چاروں طرف سے جھانک رہے ہیں. مسلمانوں کے حالات تمہارے سامنے. کچھ پتہ نہیں، رات کو سوتے ہیں صبح کس حال میں کہاں کیا مسئلہ ہو جائے گا. اور تم سمجھداروں کی یہاں 55 سال سے تو میں آ رہا ہوں یہاں. میں پہلی مرتبہ 1968 میں آیا ہوں. تمہاری مانگرول میں میرے سال کا آخری چلہ یہاں لگا تھا 68 میں. کتنے اللہ والے کام کرتے کرتے تمہارے یہاں کے چلے گئے. اور ابھی تمہاری اپنی مسجدوں میں 100% نمازی نہیں ہے. دوسروں کا تو کیا فکر کروں میں، بنجروں کا کیا کروں. تمہارے یہ آباد مسجدوں میں بنجر لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہر ایک مست ہو، رات کو 12 1 بجے تک ٹکڑیاں بنا بنا کر کے بیٹھنا اور وہ موبائل لے لے کر کے بیٹھنا. کچھ پتا نہیں تمہیں. بہت دکھ ہوا. ہم کئی ضلعوں سے آ رہے ہیں. بعض ضلع تو ہمارے یہاں ملے ہوئے کہ 95% نمازی. بعض دیہات وہ کہ جس میں 100% نمازی. یہ حضرات کارگزاری سن کر آئے. ہمارے علماء اتنے سارے ہیں، طلباء اتنے سارے ہیں، اور ماشاءاللہ 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، ملکوں کا سفر کیے ہوئے ہیں، چلے لگائے ہوئے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو بزرگوں سے بیعت ہے، بزرگوں کے مرید ہے. ایسے ایسے گاؤں میں، اور کوئی ایک مسجد بھی ایسی نہیں جس میں 100% نمازی ہے. کیا سوچا ہے تم نے؟ کس رخ پر جانا ہے؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، جو خدا دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. جو خدا بنجر کرنے پر آتا ہے تو کروڑ پتیوں کو راستے کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے. زیادہ مت وہ بنو کہ اب تو ہمارے دھندے بہت ہو گئے اور اب تو ہماری ناویں بہت ہو گئی اور بہت کچھ ہو گیا. آج تو یہ مجمع طے کرو، آج تو یہ مجمع طے کرو کہ 15 شعبان آنے سے پہلے پہلے ہماری پورے مانگرول اور پورے جڑا گھٹ میں ایک آدمی بھی انشاءاللہ بے نمازی نہیں چھوڑیں گے. کرتے ہو؟ میں نے کہہ دیا، تم نے انشاءاللہ کر دیا، ہو گیا. کون کرے گا اس کو؟ اپنے دوست، اپنے بھائی. ایک آواز لگا دو، ایک آواز لگا دو بھائی. نہ بھائی، نماز وغیرہ تو نہیں چلے، نہیں چلے. ایک عمومی ہو جائے. میں 1979 میں، بلکہ 78 کے آخر میں مجادر پڑھانے گیا.
उस जमाने में नौजवान बच्चे जो थे वो मस्जिदों में नहीं आते थे, थोड़ा थोड़ा करके मानूस होते गए। एक लड़का था वो बिल्कुल अड़ गया था, किसी के सामने कहता था मौल साहब કેટલું भी क्या આપણે तो मस्जिद में નથી આવવું। मुझे साथी આગળ કહેવાય, मुझे કહેવા દો એને, શેનાથી શું ફરક પડે છે, માહોલનો અસર પડશે। एक महीने के बाद में वो लड़की आए मेरे पास, बोलता बोलो मस्जिद में આવવા માંડ્યો। मैं चम કે કહેતો હતો કે મોસાથી મુલાકાત કરવી છે। હા મારા પાસે ખૈરિયત ભાઈ, બેઠો બેઠો। પછી હું પૂછ્યું શું ખૈરિયત છે કે મોલ સાહેબ હું તમને કહીશું, હું કેટલા દિવસથી આખા ગામમાં ફરું છું, મગરે વખત કોઈ એક આદો મળે તેના પાસે બેસી જવું, કોઈ ન, મારા હું અને પેલા હિન્દુ ઢેઢા અમારા બેના વગર કોઈ ના। પછી મને નજગર હું તો મુસલમાન છું, અલ્લાહ શુક્ર હું મસ્જિદમાં આવ્યો। माहौल बनाता है, माहौल से नमाजी बनते हैं और माहौल से बेनमाजी भी बनते हैं। इसलिए आप जरा खड़े होकर कहो, कौन सी मस्जिद वाले तय करते हैं कि हम अल्लाह से मांगेंगे, रोएंगे, भाइयों के पांव पकड़ेंगे, खुशामद करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह 100% हमारी मस्जिद में हम नमाजी बना देंगे। ना ना, हाथ तो बद्दो ना एक जेवा सा ओगळ बद्दो नहीं एक से। कौन? दारी मदीना मस्जिद बोलो। ए તમે બધા તબલીગ વાળા બેહી જાઓ, તમે બોલો। ए जवानों बोलो, आओ फैसले पर। माशाल्लाह। और हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बरकत से। और जुआ मस्जिद से હજી હું જે મારા જવાનો મારા છોકરોને ચાહું છે ઉભા નથી થતા, પેલા એ ઉભા થઈને કહો તમે। હા જોધપુર તમારે વધારે હું નથી આપતો, તમારી પોતાની મસ્જિદના અંદર ત્રાપમાં જેટલા બંજર છે એ લોકોને આબાદ કરવા છે। મસ્જિદ એક પણ બેનમાજી ના રહેવો જોઈએ। કેટલા દિવસમાં? હવે દિવસ બી તમે બોલો, કેટલો ટાઈમ જોઈએ તમારે? અઠવાડિયું, 10 દિવસ, મહિનો, ને લાસ્ટ થી લાસ્ટ જે છે 14 શાબાન આવતા આવતા આપણા અમલનામા જે પેશ થાય અલ્લાહની સામે, એમાં આ મસ્જિદના અતરાફમાં એક પણ બેનમાજી નથી એવો આપણો અમલનામું છે।